السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج 4 شنبے کو اٹل بہاری واجپئی کو ان کی 5ویں برسی پر دہلی میں سدیو اٹل میموریل پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی زعفرانی شخصیت کی یادگار پر پھول چڑھائے، جنہیں ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بی جے پی نے پہلی بار قومی جمہوری اتحاد یعنی NDA کے ساتھی شراکت داروں کو سدیو اٹل میموریل پر سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب میں مدعو کیا۔ اس تقریب میں NDA کے پارٹنرز لیڈروں میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ جتن رام مانجھی، تمل منیلا کانگریس لیڈر GK واسن، AIADMK کے تھیمی دورانی، اپنا دل لیڈر انوپریا پٹیل، NCP لیڈر پرفل پٹیل اور اگاتھا سنگما وغیرہ شامل تھے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے بتایا کہ آج 4 شنبے کو مہاراشٹر کے کولہاپور میں ریکٹر اسکیل پر 3.5 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ NCS نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے ہندوستانی معیاری وقت کے مطابق صبح 6:45 پر محسوس کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زلزلہ 5 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ ہماچل پردیش کے ایک اہلکار نے بتایا کہ آج 4 شنبے کی صبح شملہ کے سمرہل علاقے میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور رپورٹ درج کرنے کے وقت سونگھنے والے کتے اور ریسکیو اہلکار موقع پر موجود تھے۔ اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس سے قبل منگل کو ہندوستانی فضائیہ نے شملہ میں مٹی کے توڑے گرنے کے بعد امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے ایک ہی پرواز میں 18 فوجی جوانوں کو ہوائی جہاز سے اتارا۔ ویسٹرن ایئر کمانڈ کے ایک چنوک ہیلی کاپٹر نے آج ہماچل پردیش کے شملہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کی کوششوں کے لیے 18 ہندوستانی فوج کے اہلکاروں اور ایک 3 ٹن کے چھوٹے ڈوزر کو ایک ہی پرواز میں اتارا۔ ہندوستانی فضائیہ نے ایک بیان کے ذریعے یہ بات بتائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 4 شنبے کے روز سابق وزیر اعظم اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ آنجہانی رہنما نے ملک کی ترقی کو بڑھانے اور اسے 21ویں صدی میں لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سابق ٹویٹر جو اب ایکس ہو چکا ہے، اس پر PM مودی نے لکھا کہ ملک کو واجپئی کی قیادت سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ مودی نے کہا، میں ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کی پونیا تیتی پر شاندار اٹل جی کو خراج عقیدت پیش کرنے میں شامل ہوں۔ ہندوستان کو ان کی قیادت سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کی ترقی کو آگے بڑھانے اور اسے وسیع پیمانے پر 21ویں صدی میں لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1924 میں گوالیر میں پیدا ہوئے واجپئی کئی دہائیوں تک BJP کا چہرہ رہے اور وہ پہلے غیر کانگریسی وزیر اعظم تھے جنہوں نے پوری مدت کے عہدے پر کام کیا۔ پنجاب کے ستلج اور بیاس ندیوں کے کنارے واقع سینکڑوں دیہات آج 4 شنبے کے روز اہم باکھڑا اور پونگ ڈیموں کے فیلڈ گیٹ کھولنے کے ساتھ ہی زیر آب آ گئے ہیں، کیونکہ ان آبی ذخائر میں پانی کی آمد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، کیونکہ اس کے کیچمنٹ میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے خاص طور پر ہماچل پردیش میں جو گزشتہ 3 دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اس کا اثر ان ذخائر آب میں دیکھا جا رہا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیموں کے ذریعے لوگوں کو بچانا اور انخلاء کا کام جاری ہے۔ تاہم حکام نے کہا کہ بارش کی سرگرمیوں میں کمی کے ساتھ ہی آبی ذخائر میں پانی کی آمد میں نمایاں کمی واقع متوقع ہے۔ دونوں ٹیموں کے فیلڈ گیٹ جو پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کی آبپاشی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آبی ذخائر کی سطح کو کم کرنے کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ فیلڈ گیٹ کھولنے کے ساتھ ہی سیلاب جیسی صورتحال پنجاب کے روپڑ، آنند پور صاحب اور ہوشیار پور اضلاع اور ہماچل کے کانگڑا ضلع میں دیکھی جا رہی ہے۔ پنجاب میں ایک ماہ کے اندر دوسری بار دیہات میں سیلاب کی اطلاع ملی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج 4 شنبے کے روز کہا کہ دہلی میں مہنگائی کی شرح پورے ملک کے مقابلے بہت کم ہے۔ آج 4 شنبے کی صبح انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا، مرکزی حکومت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی میں ملک میں سب سے کم افراط زر ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر 76 سال اسٹیڈیم میں اپنے خطاب کے دوران کیجریوال نے کہا تھا کہ دہلی میں مہنگائی کی شرح صرف 2% ہے، جبکہ دیگر ریاستوں میں مہنگائی کی شرح تقریباً 6% ہے۔ دہلی میں ہمارے پاس مہنگائی کی شرح سب سے کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مفت بجلی، مفت تعلیم اور مفت پانی فراہم کرتے ہیں۔ ہم خواتین کو مفت بس کی سواری بھی فراہم کرتے ہیں اور علاج مفت ہے۔ یہ وجوہات ہے دہلی میں سب سے کم مہنگائی ہے۔
केजरीवाल ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में महंगाई की सबसे कम शरह के लिए हर एक को मुफ्त तालीम, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस की सवारी और मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने की जरूरत है। हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द इरशाद अहमद के भाई बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर के डोडा में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया और 77वें यौम आज़ादी तकरीब मनाई। इरशाद अहमद को दहशतगर्द तंजीम से रवाबित की वजह से गुज़श्ता साल अक्टूबर में UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया गया था। इनके भाई बशीर अहमद ने ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर आज 77वें यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया। ख़ानदान के बच्चों ने कौमी तराने भी पढ़े और तकरीब में भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इरशाद 1994 में अस्करियत पसंदी में शामिल हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चला गया। ANI से बात करते हुए बशीर अहमद ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है। मेरी माँ को इसकी वजह से जहनी बीमारी का सामना करना पड़ा। हमारे वालिद भी इसे याद करते हैं। इसकी वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया। ये मुल्क हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसके लिए मर जाएंगे। ये परचम हमारा फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से अपने रिवायती खिताब में मुल्क के बाशिंदों बिलखुसूस नौजवानों से 2027 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सफाई, शफाफियत और इंसाफ पसंदी के उसूलों पर काम करने की अपील की और कहा कि वो बदउनवानी, अक़रबा परवी और मुँह भराई की बुराइयों को दूर करने के लिए मसरूफ़ रहेंगे। यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इनकी पॉलिसी वाज़ेह है और इनकी नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं है। सच्चाई को कबूल करते हुए हमें इसके हल की तरफ बढ़ना होगा। मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में 30 साल से कम उम्र के लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुस्तान में है। मुल्क के नौजवान ताकत, नारी शक्ति और आम आदमी की ताकत पर यकीन है कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने पर मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें यह अहद करना होगा कि 2047 में हमारा तिरंगा एक तरक्की याफ्ता मुल्क का कौमी परचम होगा। हरियाणा के जिला नूह में हुए फिरकाना फसादात के लिए जिम्मेदार मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी में से हरियाणा पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। इसे फरीदाबाद के एक मकान से पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और फिर इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े और इसने बिट्टू को खुद सुपुर्दगी के लिए काफ़ी समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस एहलकार मकान में घुसे और इसे घसीटते हुए बाहर लाए और पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। वाज़ेह के बिट्टू बजरंगी अपने आप को गौ रक्षक करार देता है और नूह में 31 जुलाई को हुए तशद्दुद से कबल ही इसके कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिसमें वो खुलेआम ज़हर अफशानी करते हुए मुसलमानों को धमकियां देता हुआ देखा गया है। इसने मोनू मानेसर के साथ मिलकर नूह में आए वहाँ के लोगों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया था। इन वीडियोस की वजह से ही नूह में माहौल खराब हुआ था, जो तशद्दुद का सबब बना। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार अब हिंदुस्तानी शहरी बन चुके हैं। उन्होंने तनकीदें झेलने और मजाक का मौजू बनने के बाद बिलाखिर हिंदुस्तानी शहरियत हासिल कर ली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने इसका सबूत भी लोगों को दिखाया और लिखा कि अब दिल और शहरियत दोनों से हिंदुस्तानी हो चुका हूँ। यौम आज़ादी मुबारक, जय हिंद। इनकी पोस्ट पर इनके मदाहों ने तो खुशी का इजहार किया, लेकिन इनके नाक़िदीन एक मरतबा फिर इन्हें कनाडा कुमार कहने से गुरेज नहीं किया। याद रहे कि वो अपनी कैनेडियन शहरियत की वजह से अक्सर तनाज़ात का शिकार रहे हैं। याद रहे कि अक्षय कुमार को कनाडा में कंजर्वेटिव हुकूमत की तरफ से वफाकी इंतखाबात के बाद 2011 में कनाडा की शहरियत मिली थी। दिसंबर 2019 में अक्षय कुमार ने हिंदुस्तानी पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी थी और कहा था कि वो अपनी कैनेडियन शहरियत छोड़ने वाले हैं। अब दरख्वास्त के 3 साल के बाद हिंदुस्तानी शहरियत इन्हें मिल चुकी है, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने आज अपनी क़यामगाह में यौम आज़ादी मनाया और तिरंगा लहराया। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा गया कि वो अपनी क़यामगाह मन्नत की छत पर अपने अरकान ख़ानदान के हमरा कौमी परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अपने घर पर जश्न आज़ादी मनाने की रिवायत शुरू करने का सेहरा मेरे छोटे बेटे इब्राहिम के सर जाता है। इस मौके पर शाहरुख की अहलिया गौरी खान भी मौजूद थी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इनका सवाल अब भी वही बरकरार है कि हुकूमत की जानिब से मई 2020 का सरहदी मौक़िफ़ बहाल करने का चीन से मुतालबा क्यों नहीं किया जाता। भारतीय फौजी कब 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोबारा पेट्रोलिंग का हक हासिल कर सकेंगे, जो उन्होंने 2020 से पेट्रोलिंग का हक खो दिया है। उन्होंने कहा कि भारत 2000 मुरब्बा किलोमीटर अपनी ज़मीन को 2020 में जो खो चुका है, दोबारा कब चीन से वापस हासिल करेगा। असदुद्दीन अवैसी ने
آج ہند چین فوجی کمانڈرز کی اعلیٰ سطح کی بات چیت کے 19ویں دور کے اختتام کے بعد مشترکہ صحافی بیان کی اجرائی پر اپنے ٹویٹس کے ذریعے تبصرے میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ مختصر عرصے میں ریاست تلنگانہ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اثاثہ جات کو فروغ دیتے ہوئے آمدنی غریبوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ آج سے حیدرآباد کے عوام میں 1 لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو PRC دی جائے گی۔ ریاست میں موسلادھار بارش سے جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے انہیں گروہ لکشمی اسکیم کے تحت 3 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔ گریٹر حیدرآباد کے اطراف و اکناف میٹرو ریل کا جال بچھایا جائے گا۔ یتیم بچے آج سے اسٹیٹ چلڈرن قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان کی ساری ذمہ داری حکومت قبول کرے گی۔ یوم آزادی کے موقع پر قلعہ گولکنڈے پر پرچم کشائی کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ آزادی کے 77 سال بعد بھی ملک توقع کے مطابق ترقی نہیں کر پایا ہے، جبکہ ملک کو ترقی دینے کے لیے قدرتی وسائل کے انبار موجود ہیں۔ ملک پر حکمرانی کرنے والوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی قدرتی وسائل کا بہتر انداز میں استعمال کیا۔ صدر نشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے بتایا کہ اقلیتی امدادی رقم تقسیم کرنے کی افتتاحی تقریب کا مقام تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ تقریب نمائش میدان کے بجائے LV اسٹیڈیم میں 19 اگست کو 11 بجے دن منعقد کی جائے گی۔ حیدرآباد کے 4000 اقلیتوں میں امدادی رقم کے چیکس تقسیم کیے جائیں گے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں مزید 6000 اقلیتوں میں مقامی ارکان اسمبلی امدادی رقم کے چیکس تقسیم کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں فٹ پاتھ پر قبضوں کی کوششیں زور و شور سے جاری ہے۔ بلدی حکام کی سخت چوکسی کے دعوے ان کوششوں سے کھوکھلے اور بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں۔ شہر کے مشہور تاریخی مقام سالار جنگ میوزیم کے قریب فٹ پاتھ پر باضابطہ ریسٹورنٹ تعمیر کرنے کی کوشش کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کوششوں سے سالار جنگ میوزیم انتظامیہ پریشانی کا شکار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹوائلٹ تعمیر کرنے کی آڑ میں ریسٹورنٹ تعمیر کیا جانے لگا ہے۔ ایک طرف مین روڈ اور دوسری طرف موسیٰ ندی کے حصار سے متصل خالی فٹ پاتھ پر صفائی کے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے اور دن کے اجالے میں مزدور بڑی تیزی سے کاموں میں جٹے ہوئے ہیں۔ فٹ پاتھ پر تعمیرات سے سالار جنگ میوزیم کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور فٹ پاتھ پر ریسٹورنٹ کی تعمیر سے ٹریفک کا سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس علاقے میں ملک و بیرون ملک سے سیاحوں کی آمد کے سبب پہلے ہی سے ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں ریسٹورنٹ کی تعمیر ایک مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں سیفٹی پروجیکٹ کے تحت ریسٹورنٹ اور ٹوائلٹ کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ چار مینار زون کے تحت سرکل نمبر 9 پتھر گٹی ڈویژن میں یہ ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اور 15 سال کی مدت تک اس ریسٹورنٹ اور ٹوائلٹ پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ تاہم اس ترقیاتی پروجیکٹ کے ذریعے مسائل پیدا ہونے اور میوزیم کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ شمشاباد ایئرپورٹ گزشتہ چند دنوں سے مسافرین اور ان کے رشتہ داروں سے کھچا کھچ بھرا دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہونے والے طلباء سے ایئرپورٹ پر چند دنوں سے کافی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق شمشاباد ایئرپورٹ سے روزانہ 50,000 مسافرین ڈومیسٹک سفر کے لیے اور 10,000 سے زائد مسافرین بین الاقوامی سفر کے لیے آ رہے ہیں، جن میں 5,000 سے زائد نوجوانوں کی تعداد دیکھی جا رہی ہے، جو مختلف ممالک بشمول امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی اور دیگر یورپین ممالک میں اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے لیے ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ہر سال اگست اور سپٹمبر میں امریکہ اور کینیڈا میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد اور تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے طلباء کی اکثریت شمشاباد ایئرپورٹ سے ان ممالک کو تعلیم کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شمشاباد ایئرپورٹ سے کئی ہزار طلباء امریکہ اور کینیڈا روانہ ہوئے ہیں۔ ان طلباء اور دیگر بین الاقوامی مسافرین کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے بھاری تعداد میں ان کے ارکان خاندان اور رشتہ دار بھی شمشاباد ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر چند دنوں سے عوام کا کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے، جس سے پولیس اور سیکورٹی عملے کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تلنگانہ PCC کے صدر ریونت ریڈی نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس کے تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر کسانوں کے 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کیے جائیں گے اور 500 روپے میں گیس سلنڈر سربراہ کیا جائے گا۔ گاندھی بھون میں یوم آزادی تقریب کے موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ساتھ مل کر ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت اور ریاست کی چندر شیکھر راؤ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری میں کافی اضافہ ہوا ہے، GDP میں اضافے کے بجائے کمی ہوئی ہے، پیٹرول، ڈیزل اور گیس سلنڈرز کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔